دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ باہر رات کی خاموشی اندر تک اتر چکی تھی۔ مدھم روشنی میں منال کے چہرے پر وہی تاثرات تھے جو اسٹیج پر آخری لائن سنتے وقت تھے، حیرت، محبت اور شکر۔ حنان آہستہ سے پلٹا اور ایک پل کو دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا رہا، جیسے اس کی ہمت، اس کی توانائی سب وہیں ختم ہو چکی ہو، لیکن اس کے چہرے پر سکون تھا، مکمل۔ بے شک منال اس کے پاس آئی، خاموشی سے۔ تم نے سب کے سامنے میرا نام لیا۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر لرزتی نہیں تھی۔ حنان نے اس کی طرف دیکھا، نظریں تھکی ہوئی تھیں مگر نرم۔ کیا تمہیں کوئی شک ہے لڑکی؟ منال نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور حنان کی انگلیاں تھام لی۔ صرف ایک چھوٹا سا لمس، مگر اس لمس میں کتنی باتیں تھیں وہ دونوں جانتے تھے۔ نہیں، میں بس کنفیوز ہوں، تم جیسے پرفیکٹ سے لڑکے کو میں کیسے پسند آ گئی؟ بس یہی۔ حنان کی آنکھوں میں شرارت سی اتری۔ وہ آہستہ سے بیٹھ گیا اور منال بھی اس کے ساتھ قالین پر بیٹھ گئی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر دونوں ایک دوسرے کے قریب۔ حنان نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنی ہتھیلیوں میں جکڑ لیا، جیسے کوئی انمول چیز ہو جسے وہ کبھی کھونا نہ چاہتا ہو۔ کنفیوز ہونے کی اجازت تمہیں ہے، لیکن یہ سوچنا کہ تم مجھے آؤٹ آف لیگ لگتی ہو۔ وہ مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ منال، یو آر سم تھنگ اسپیشل ٹو می۔ منال کی پلکیں لرزیں، شاید کوئی جذبہ آنکھوں کے کنارے تک آیا اور واپس پلٹ گیا۔ منال نے نظریں چرائیں، جیسے اس کی آنکھیں کچھ زیادہ کہہ رہی ہوں، پھر ہلکے سے بولی، تم نہیں جانتے جب تم گئے تھے میرا دل کیسے حالی ہو گیا تھا۔ جب تم… وہ چپ ہو گئی تھی۔ حنان کے ہونٹوں پر ایک خاموش سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آہستہ سے منال کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے۔ تم نے اس وقت میرا انتظار کیا جب شاید میں خود بھی خود سے ناراض تھا۔ تھینکس منال۔ منال خاموشی سے اس کے سینے سے لگ گئی، جیسے وہ لمحہ اسے مکمل کر رہا ہو۔ کمرے میں ہلکی روشنی، خاموش فضا اور دو دلوں کے بیچ ایک ایسی قربت تھی جسے لفظوں کی حاجت نہ تھی۔ حنان نے آہستہ سے سر جھکایا، اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اب نہ کنفیوز ہونا، نہ ڈرنا، میں ہوں اور تم ہو، یہی کافی ہے۔ منال نے ہلکے سے سر ہلایا اور اس کے گریبان سے تھوڑا اور قریب ہو گئی۔ منال کی سانسیں اب اس کے قریب بہت محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کا چہرہ حنان کے گریبان کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، جیسے ہر دھڑکن کو سن رہی ہو، محسوس کر رہی ہو۔ ایک لمحے کو اس نے آنکھیں بند کی اور دھیرے سے اپنے لب اس کے کندھے سے لگا دیے۔ وہ لمس نہ زور سے تھا نہ بے قابو، بس بہت نرم، بہت حقیقی۔ حنان کے دل کی رفتار جیسے ایک دم سے تیز ہوئی ہو، لیکن اس نے کوئی حرکت نہ کی، بس آنکھیں بند کر لیں، جیسے اس لمحے کو اپنی روح میں جذب کر رہا ہو۔ منال نے اس کے سینے پر ہتھیلی رکھی، آہستہ، اعتماد سے، پھر سرگوشی جیسی آواز میں بولی، مجھے یقین ہے اب کہ تم میرے ہو اور صرف میرے۔ حنان نے اس کے ہاتھ پر اپنی انگلیاں رکھ دیں، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی جو سچے جذبات کی گواہ بن سکتی تھی۔ اور تم کیا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا، کیا تم صرف میری ہو؟ منال کی پلکیں جھک گئی مگر چہرہ آگے کو جھکا، اور اس کی گال کا نرم لمس حنان کے جبڑے سے جا لگا۔ وہ بوسہ نہیں تھا مگر اتنا قریب تھا کہ حنان کو لگا جیسے ہر دیوار، ہر پردہ گر گیا ہو ان کے بیچ۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں۔ اس کی آواز جذبات میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حنان نے اس لمحے میں صرف ایک کام کیا، اس کے ماتھے پر ایک خاموش اور طویل بوسہ دیا، اور بس۔ اس لمحے کے بعد کچھ کہنے کو باقی نہ رہا۔ کمرے کی خاموشی اب گہرے سکون میں بدل چکی تھی، جیسے ہر چیز اپنی جگہ پر مکمل ہو چکی ہو۔ منال اس کے سینے سے لگی آنکھیں موندے، جیسے اس کی سانسیں بھی اب میں حنان کے لمس سے ہم آہنگ ہو گئی ہوں۔ اس کے بال حنان کے کندھے پر بکھرے تھے اور وہ لمحہ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ کچھ دیر تک دونوں بنا کچھ کہے صرف ایک دوسرے کی موجودگی میں مکمل ہوتے رہے۔ پھر حنان نے ہلکے سے کروٹ لی، اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی اور آہستہ سے مسکرا کر بولا، سونا چاہیے، کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ منال کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آنکھیں کھولے بغیر سرگوشی کی، پہلی بار ہے جب کسی سے گستاخی سے ڈر لگ رہا ہے۔ حنان نے ہنستے ہوئے اس کی ناک کو انگلی سے ہلکا سا چھوا اور آنکھیں بند کر لیں۔ منال نے اپنی جگہ تھوڑی سی بدلی اور سر اس کے بازو پر رکھ دیا، جیسے اب وہی اس کا تکیہ ہو۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، باہر رات اور بھی گہری ہو رہی تھی اور اندر دو دلوں کے بیچ روشنی جاگ رہی تھی، نرمی اور اعتبار سے بھری وہ پہلی رات جس میں الفاظ کم اور احساسات زیادہ تھے۔ صبح ناشتے پر سب موجود تھے سوائے کامل کے۔ دانین اسے ناشتہ کروا چکی تھی اور وہ اب پھر سے سو چکا تھا۔ حنان اور منال بھی آ گئے تھے جب عثمان صاحب نے بات شروع کی، تو بیٹا کیسا رہا تم لوگوں کا ایونٹ؟ اسی وقت یشفا نے گلا کھنکھارا۔ حنان نے فوراً اسے آنکھیں نکالی تھیں۔ اوئے ہیلو، میری بیوی کو کیوں آنکھیں دکھا رہا ہے؟ حنان، عثمان صاحب نے اسے تنبیہ کی۔ کیا بات ہے یشفا بیٹا؟
وہ چاچو میرے پاس ویڈیوز، تائی امی کامل کہاں ہے نظر نہیں آ رہا۔ حنان نے فوراً بات پلٹی تھی، اسے گولی لگی ہے، بخار ہے، اسے ابھی سو رہا ہے، دوا لے کر۔ عثمان صاحب نے جو ہی بتایا سب نے انہیں دیکھا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ؟ دانین نے پوچھا تھا۔ تو بابا میں اسے دیکھ لوں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آرام کر رہا ہے، آپ بتائیں بیٹا۔ وہ یشفا کی طرف متوجہ ہوئے۔ مارے گئے، حنان نے منال کو دیکھاتے کہا تھا۔ اب بھگتو، تب تو بڑی محبتیں سوچ رہی تھیں، منال نے جواب دے کر کپ ہونٹوں سے لگایا تھا۔ یشفا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ موبائل LED کے ساتھ کنیکٹ کیا اور سب کو مخاطب کیا۔ ویسے آپ لوگوں نے ایونٹ مس کر دیا، لیکن میں نے سب کچھ کیپچر کر لیا ہے۔ اس کے چہرے پر خالص شرارت تھی، جیسے کچھ دھماکہ خیز دکھانے والی ہو۔ دکھاؤ دکھاؤ، جلدی دکھاؤ۔ تائی امی نے کہا، ہمیں بھی تو پتہ چلے ہمارا پائلٹ یونیورسٹی میں کیا کارنامے دکھا رہا ہے۔ یشفا نے ویڈیو پلے کر دی، سب اسکرین کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلے ویڈیو میں حنان عطن کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، روایتی لباس، مضبوط قدم اور وہ مخصوص پشتون دھن جس پر پورا حال جھوم رہا تھا۔ اوہ ہو، یہ تو مست ہے، چچا جان نے خوشی سے کہا، یہ تو پورا پشتون بن گیا۔ واہ بھائی واہ، واصف نے کہکا لگایا، ہمیں تو کبھی اتنا انرجیٹک نظر ہی نہیں آیا۔ حنان تھوڑا سا شرمندہ ہوا، یار وہ لاسٹ سیمسٹر کا فنکشن تھا اور لڑکوں نے کہا تو۔ منال نے سر جھکا لیا، لیکن مسکراہٹ صاف تھی۔ پھر اگلی ویڈیو چلی۔ حنان اسٹیج پر مائک کے سامنے کھڑا نرمی سے ترنگ سنگیارہ گا رہا تھا۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ حنان کی آواز میں وہی خلوص اور جذبات جو حال میں سب کو چھو چکے تھے۔ OMG، دانین نے حیرت سے کہا، اور یہ لائن دس از فار یو وائفی۔ تائی امی کا منہ کھل گیا، یہ تو منال کے لیے گایا تھا، سب کے سامنے۔ سب کے منہ کھلے تھے۔ حنان نے چپ چاپ آنکھیں نیچے کر لی، جبکہ منال کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ابھی تو اصل کلائمیکس باقی ہے۔ یشفا نے آنکھ مار کر ویڈیو آگے کر دی۔ اب اسکرین پر وہ سین آ رہا تھا، حنان اسٹیج سے نیچے آ رہا ہے، گاتے گاتے منال کے سامنے پہنچتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے، منال لرزتے ہاتھوں سے پکڑتی ہے اور پھر دونوں اسٹیج کی طرف واپس جاتے ہیں۔ اور پھر وہ سین جب حنان نے گاتے گاتے منال کو اپنی بازوؤں میں لے لیا۔ ٹیبل پر جیسے سب کی سانس رک گئی ہو۔ او مائی گاڈ، عائزہ کے منہ سے نکلا، یہ تو پورے حال کے سامنے ہگ، یہ واقعی حنان ہے؟ چاچو نے حیرت سے پوچھا۔ سب کچھ بدل گیا ہے چاچو، واصف نے ہنستے ہنستے کہا، یہ پائلٹ اب لینڈ کرنا بھی سیکھ گیا ہے۔ تائی امی نے ہاتھ ماتھے پر مارا، اللہ خیر، یہ سب یونی میں ہوا اور تمہیں شرم نہیں آئی؟ چچی نے ہلکی سی جھڑک دی منال کو۔ منال نے نظریں جھکا لی، مگر چہرے پر وہی سکون بھری خاموشی تھی۔ حنان نے ایک گہری سانس لی اور بولا، تائی امی، وہ میری بیوی ہے، کوئی گرل فرینڈ نہیں کہ کل کو کوئی مسئلہ ہوگا۔ حنان عثمان صاحب خاموشی سے حنان کو دیکھتے رہے، پھر دھیرے مسکرا دیے۔ پراؤڈ آف یو بوائے، کیری آن۔ انہوں نے منال کے سر پر بھی ہاتھ رکھا تھا۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھا گئی، وہ خاموشی جو کبھی جھٹکا دیتی ہے، کبھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ پھر اچانک واصف نے کہکا لگایا، اب تو بھائی اگلی ویڈیو میں شاید تم لوگ شادی کی سالگرہ یونی میں مناتے دکھائی دو۔ سب ہنسنے لگے، ماحول ہلکا پھلکا ہو گیا، لیکن اس ہنسی کے بیچ حنان اور منال کی نظریں ایک دوسرے سے ملی اور وہی خاموش وعدہ دوبارہ تازہ ہوا۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں تھی، یہ ان کے رشتے کا اعلان تھا، اور اب سب نے سن بھی لیا، دیکھ بھی لیا۔ شام کا وقت تھا، سب لوگ موجود تھے، تایا جان، چاچو، چھوٹے چاچو، عثمان صاحب، تائی جان، منال، حنان، واصف، یشفا اور دانین سب موجود تھے۔ کامل بھی اب بالکل ٹھیک تھا۔ ماحول ہلکا پھلکا تھا، چائے کے کپ، بسکٹ اور ادھوری باتیں سب چل رہے تھے۔ حنان چپ چاپ صوفے پر بیٹھا اپنے موبائل میں کچھ نوٹ چیک کر رہا تھا، جبکہ منال اور یشفا ہنس ہنس کر کسی پرانی یونی ویڈیو پر بات کر رہی تھیں۔ اچانک تائی جان نے اپنی چائے میز پر رکھتے گلا صاف کیا، میں ایک بات بتانا چاہ رہی تھی، سب تو بیٹھے ہیں تو سن ہی لو۔ سب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، انداز ایسا تھا جیسے کوئی خاص خبر سنانے والی ہوں۔ جی تائی اماں، خیریت؟ واصف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تائی جان نے دوپٹے کا پلو درست کرتے ہوئے کہا، وہ دراصل تم لوگوں کی دادی کی بہن کی بیٹی نائلہ، اس کی بیٹی ثنا، تم سب کو یاد ہے نا؟ ہاں ہاں، وہی جو کراچی میں رہتی ہے، دانین نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ جی وہی۔ تائی جان نے بات آگے بڑھائی، تو نائلہ اور اس کے شوہر عمرے پر جا رہے ہیں 2 مہینے کے لیے، وہ لوگ ثنا کو ہمارے پاس چھوڑ رہے ہیں، کل شام پہنچ جائے گی۔ اوہ اچھا، یشفا نے سر ہلایا، کتنے سال بعد آ رہی ہے؟ تقریباً 5، لیکن اب کی بار تو کافی وقت کے لیے ہے، اور ثنا تو شاید وہ یہاں یونیورسٹی میں داخلہ بھی لے رہی ہے۔ حنان اور منال کے ساتھ ہی ڈپارٹمنٹ میں ایک پل کو مکمل خاموشی چھا گئی۔ حنان نے موبائل سے نظریں اٹھائیں، وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں؟
جی، اس نے ویب ڈیولپمنٹ ہی چنا ہے۔ نائلہ نے کہا تھا کہ حنان اور منال دونوں وہاں ہیں تو رہنمائی آسان ہو جائے گی۔ بالکل، وہ لمحہ سب سے گہرا تھا جہاں سب کی باتوں میں جوش و خروش ہے مگر حنان کی خاموشی ان سب سے الگ ہے۔ ثنا سب کو یاد ہے، اس کی نرمی، شرافت اور شکلا کی سب تعریف کر رہے ہیں مگر حنان وہ شخص ہے جو جلدی نہ یقین کسی پر کرتا ہے نہ تو کسی تبدیلی کو قبول کرتا ہے۔ ہاں جی، بہت سویٹ سی بچی ہے نائلہ آپی، جب بھی کسی فیملی گیدرنگ میں آتی تھی ثنا تو سب کے ساتھ گھل مل جاتی تھی۔ تائی جان کی بات پر چھوٹے چاچو نے تائید کی۔ پچھلی بار جب وہ لاہور آئی تھی نا، اماں جی کے ساتھ پوری شام گزار دی تھی، چپ چاپ، تہذیب تاب، جیسے پرانے وقتوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ دانیر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، ویسے بھی کراچی والے لوگ کافی کلچرڈ ہوتے ہیں، کیوں حنان؟ تم بھی تو کراچی سے آئے تھے نا؟ یشفا نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، اور سمارٹ بھی ہے۔ واصف نے مزاحیہ انداز میں آنکھ دبائی، اب دیکھنا کلاس میں انٹری لیتے ہی بندوں کی لائن لگ جائے گی۔ سب ہنستی ہے، ماحول میں ہلکی سی شوخی آ گئی تھی مگر حنان نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اب موبائل کی سکرین بند کر کے چپ چاپ اپنے سامنے میز کو گھور رہا تھا، جیسے اس کے اندر کوئی الجھن چل رہی ہو۔ عثمان صاحب نے اس کی خاموشی محسوس کی۔ حنان بیٹا، تم کچھ کہو گے نہیں؟ تمہارا تو ڈپارٹمنٹ ہے، کل کو وہ تم سے نوٹس بھی مانگی تھی۔ حنان نے آہستہ سے گردن اٹھائی، پھر مختصر جواب دیا، میں اسٹرینجر سے تعلق بنانے میں وقت لیتا ہوں بابا، ابھی تو دیکھا بھی نہیں اس کو۔ تائی جان نے تھوڑا سا ناگواری سے کہا، ارے واہ، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے کوئی باہر سے کوئی بالکل اجنبی آ رہا ہو۔ بیٹا وہ تمہاری اپنی ہے۔ حنان نے نظریں چرائیں، رشتہ ہونے اور مزاج ملنے میں فرق ہوتا ہے تائی ماں۔ منال نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، وہ اسے جانتی تھی۔ حنان کوئی بدتمیز یا روڈ انسان نہیں تھا، لیکن جو اس کے کمفرٹ زون میں نہ ہو وہ اس سے فاصلہ رکھتا تھا، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تم بس دیکھ لینا حنان، تمہیں خود ماننا پڑے گا کہ وہ بہت ڈیسنٹ ہے، یشفا نے کہا۔ حنان نے ہلکے سے کندھے چٹک لیے، دیکھ لیں گے، ابھی آئی تو نہیں نا۔ سب کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی، لیکن اس کی آنکھوں کی سنجیدگی کسی کے دل سے نہ گزری۔ عثمان صاحب نے نرمی سے کہا، حنان تبدیلی سے ڈرنا نہیں چاہیے، بعض اوقات نئی ہوا ہی وہ سانس لے آتی ہے جو پرانا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے۔ حنان نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف خاموشی، وہ خاموشی جو صرف خاموشی نہیں تھی۔ وہ شاید محسوس کر رہا تھا کوئی نیا قدم اس کی زندگی کے دروازے پر آ رہا تھا، اور وہ دروازہ ابھی کھولنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی، بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ ایک دائرے میں روشنی پھیلا رہا تھا۔ باہر مکمل خاموشی تھی، جیسے ساری دنیا سونے جا چکی ہو، لیکن منال کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھی، ہاتھ میں کھلا ناول تھا مگر اس کے صفحات کئی منٹوں سے پلٹے نہیں گئے تھے۔ حنان ڈیوٹی پر جا چکا تھا، وردی میں خاموشی سے تیار ہو کر ایک معمولی سا اللہ حافظ کہہ کر نکلا تھا، نہ کوئی مزاح، نہ کوئی مخصوص شوخی، نہ وہ آنکھوں میں لمحہ پر ٹھہرنے والا نرم تاثر۔ منال نے ایک گہری سانس لی اور ناول بند کر کے پہلو بدلا۔ وائی واز لائک دس، کیوں آج کچھ الگ سا لگا؟ حنان تو ہمیشہ سے تھوڑا ریزروڈ تھا، اس کے جذبات لفظوں سے زیادہ عمل میں ہوتے تھے، لیکن آج کچھ زیادہ خاموش تھا۔ صبح سے لے کر اب تک جتنی بار بھی ان کی نظریں ملی، منال کو لگا جیسے حنان کسی اور خیال میں ہے، جیسے اس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے، کوئی سوچ، کوئی بوجھ، یا شاید وہ آنے والی تبدیلی جس کا تذکرہ سب شام میں کر رہے تھے۔ کیا اسے میری بات سے برا لگا تھا، یا وہ ثنا کی آمد سے پریشان ہے؟ منال نے سوچا۔ اسے یاد آیا جب ثنا کا نام آیا تھا تو حنان نے فوراً موبائل بند کر دیا تھا، اور پھر اس کی مخصوص فکرہ، رشتہ ہونے اور مزاج ملنے میں فرق ہوتا ہے دائی ماں۔ وہ جملہ دل میں اتر گیا تھا، اور منال سوچ رہی تھی کہ یہ جملہ صرف ثنا کے لیے تھا یا اس میں کچھ اور بھی چھپا ہوا تھا۔ کیا یہ کسی انجانے خوف کا اظہار تھا، یا صرف ایک سنجیدہ انسان کی فطری جھجک؟ منال نے موبائل اٹھایا، حنان کے لاسٹ سین دیکھی، آن لائن تھا۔ اس کے اندر ایک لمحے کو خواہش جاگی کہ ہائی بھیج دے یا کچھ ہلکی پھلکی بات، لیکن انگلیاں رک گئیں۔ نہیں، اگر وہ کچھ کہنا چاہے گا تو خود کرے گا، مجھے اس کی سپیس کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن دل تو بس اس کی خاموشی کے گرد بھٹک رہا تھا۔ ایک لمحے کو منال نے آنکھیں بند کر کے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک خیال بار بار لوٹ کر آ رہا تھا، کیا کل جب ثنا آئے گی حنان تب بھی ریئیکٹ کرے گا؟ منال نے کروٹ بدلی، کمبل اپنے گرد لپیٹا اور سر تکیے میں دیا، لیکن نیند وہ تو تبھی آتی جب دل بے فکر ہو۔ کمرے کی خاموشی میں صرف پنکھے کی آواز تھی اور منال کا دھڑکتا دل، جو کل کے دن سے تھوڑا خائف تھا۔ صبح کی دھیمی روشنی پردوں سے چھن کر کمرے میں اتر رہی تھی، ہوا میں تازہ خنکی گھلی ہوئی تھی، جیسے رات کی خاموشی نے اب جاگنا سیکھا ہو۔
منال کی آنکھ آہستہ سے کھلی، اس نے بے اختیار پہلو بدلا اور ایک پل کو رک گئی۔ حنان اس کے دوسرے پہلو پر لیٹا تھا، وردی اب اتاری جا چکی تھی، چہرے پر تھکن کے واضح آثار تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ گہری نیند میں تھا، جیسے اپنے ہی وجود میں سکون ڈھونڈ رہا ہو۔ منال کچھ دیر تک یوں ہی ساکت سی اسے دیکھتی رہی۔ کل رات تک دل میں ایک بے چینی سی تھی، ثنا کی آمد، حنان کی خاموشی اور اس کا الگ سا رویہ، لیکن اس وقت اس کا صرف موجود ہونا ہی منال کے دل کو ایک عجیب سی تسلی دے رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے تکیے سے سر اٹھایا تاکہ اسے جگائے بغیر باہر جا سکے، لیکن جیسے ہی ہلکی سی حرکت ہوئی، حنان نے آنکھیں کھول دیں۔ دھندلائی نگاہوں سے اس نے منال کو دیکھا۔ اٹھ گئی؟ آواز بھاری تھی مگر نرم۔ منال ہلکے سے مسکرائی۔ جی جناب، اٹھ گئی۔ کب آئے تم؟ حنان نے بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ صبح کے قریب، آپریشن ڈیلیڈ تھا۔ پھر ایک لمحے کو خاموش ہو کر بولا، میں تھوڑی دیر سو لوں؟ تم بھی آرام کرو۔ نہیں، اب تو ناشتہ بنانا ہے، اماں جاگ گئی ہوں گی، تم آرام کرو، منال نے نرمی سے کہا اور اٹھ کر شال اوڑھ لی۔ حنان نے اس کے جاتے ہوئے قدموں کو دیکھا اور پھر ایک لمحے کو اسے روکنے کا دل بھی کیا، لیکن بس پھر آنکھیں بند کر لیں۔ ناشتہ تیار تھا، پراٹھے، انڈے، چائے اور وہی گرم جوش سا گھریلو ماحول۔ تایا جان، تائی جان، عثمان صاحب، چاچو چاچی، چھوٹی ماں اور چھوٹے چاچو، واصف، یشفا اور دانین سب میز پر بیٹھے تھے۔ حنان تھوڑی دیر بعد نیچے آیا، بال ترتیب سے، مگر آنکھوں میں ابھی تک نیند کی لکیر باقی تھی۔ سو لیا ہمارے مجاہد نے؟ واصف نے ہنستے ہوئے کہا۔ حنان نے بس ہلکی سی مسکراہٹ دی اور خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ منال نے اس کے سامنے چائے کا کپ رکھا۔ چینی ڈال دوں؟ حنان نے سر ہلایا تھوڑا سا۔ یشفا ہلکی مسکراہٹ سے بولی، آج تو شام دلچسپ ہونے والی ہے، ثنا آ رہی ہے نا کراچی سے، سب ایکسائٹمنٹ میں ہیں۔ واصف فوراً بول اٹھا، اور یونیورسٹی میں بھی ہلچل ہوگی دیکھنا۔ حنان نے صرف چائے کی چسکی لی بغیر کوئی رد عمل ظاہر کیے۔ تائی جان بولی، بچپن میں اتنی معصوم سی تھی اور وہ اب بڑی ہو کر کیسی لگتی ہے، دیکھنا ہے۔ عثمان صاحب نے مسکرا کر کہا، اور یہ تم دونوں کے ساتھ ڈپارٹمنٹ میں ہوگی۔ حنان، منال دیکھ لینا، کوئی دقت ہو تو رہنمائی کر دینا۔ حنان نے سر ہلا دیا لیکن کچھ بولا نہیں۔ حنان بہت چپ ہے، سب ٹھیک ہے بیٹا؟ تایا جان نے اس کی خاموشی بھانپی تو چاچو اور چھوٹے چاچو بھی اسے دیکھنے لگے۔ کچھ نہیں تایا جان، تھک گیا ہوں، رات کو موک ایکسرسائزز تھیں، آئی واز ان فلائٹ۔ منال نے اسے غور سے دیکھا، وہی خاموشی، وہی سنجیدگی، مگر آنکھوں میں اب اتنا بوجھ نہیں تھا۔ شاید کل رات کی بے چینی اس کے اندر کہیں ہلکی ہو چکی تھی۔ اوہ واو، کمال یار، کتنا تھرلنگ ہے نا سب۔ سالار نے لقمہ دیا۔ ہاں بہت، وہ مسکرایا تھا۔ سورج کی روشنی کانچ کی کھڑکیوں سے اندر چمک رہی تھی اور ڈپارٹمنٹ میں وہی کچھ ویک والا ماحول تھا، تھوڑا سا کاؤس، تھوڑا سا سٹریس اور بہت سا کیفین۔ کہیں پرنٹ آؤٹس کے لیے لائنیں تھیں، کہیں لاسٹ منٹ پریپریشن، اور کہیں کوئی اس کی وجہ سے چہرے پر چھائی ہوئی پریشانی۔ حنان اور منال دونوں لیب میں موجود تھے، سامنے اسکرینز، کھلی ہوئی فائلز اور پس منظر میں چلتے HTML، جاوا اسکرپٹس، فنکشن اور ٹیگز۔ آج کا دن ہلکا نہیں تھا، پہلے کوئز، پھر لیب ٹاسک۔ حنان اپنے لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا کچھ کوڈ رن کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بار بار ایرر آ رہا تھا۔ وہ بظاہر پرسکون تھا لیکن پیشانی پر ہلکی سی تیوری بن چکی تھی۔ منال نے اس کی چنچلاہٹ محسوس کی۔ تم نے کنسول چیک کیا؟ منال کی آواز اس کی برابر سے آئی، نرمی سے، جیسے اندازہ تھا کہ وہ اسٹک ہے۔ ہاں مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا، شاید سائنٹکس مس ہو رہا ہے یا ایونٹ ٹریگر نہیں ہو رہا، حنان نے چنچلاہٹ کو چھپاتے ہوئے کہا۔ منال اس کے پاس آئی اور بغیر فارمیلٹیز کے لیپ ٹاپ اس کے سامنے سے گھما کر دیکھا۔ یہ دیکھو، تم نے آن کلک کے اندر فنکشن تو لکھا ہے مگر وہ فنکشن ڈکلیریشن میں سپیلنگ غلط ہے۔ سبمٹ فارم کی جگہ سب می فارم لکھا ہے، صرف ٹی مسنگ ہے۔ حنان ایک لمحے کو ساکت رہا، پھر ہنس دیا۔ سیریسلی، اتنی چھوٹی ٹائپو؟ جی جناب، جینیس لوگ اکثر چھوٹے کام اوور لک کر دیتے ہیں، منال نے شرارتی انداز میں کہا اور واپس اپنی جگہ چلی گئی۔ حنان نے گریٹفل سا انداز اختیار کیا، تھینکس، بچا لیا آج۔ کوئی بات نہیں موسی، اب تم میری کافی ٹریٹ کے مقروض ہو۔ ڈن، حنان نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ڈبل شاٹ لیٹے چلتا ہے؟ منال نے مسکرا کر فائل بند کی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ دونوں ایک ڈپارٹمنٹ سے نکلے، ہلکی ہلکی دھوپ اور چلتے چلتے کسی پروجیکٹ ڈسکشن، کبھی بے مقصد باتیں۔ ویسے شام میں ثنا آ رہی ہے، منال نے جیسے کیجولی بات کی، نظریں کیفے کی طرف تھیں۔ حنان نے سر ہلایا، پتہ ہے،
سب کچھ زیادہ فارمل لگ رہا ہے. وہ تمہاری کزن ہے انان، ریلیکس کرو، کوئی ایلین نہیں آ رہی. انان ہنسا. ہاں بس میں سوشل نہیں ہوں نا، نئے لوگ تھوڑا سا وقت لیتے ہیں. یہاں آ کر تو نہیں کیا تھا اور میرے ساتھ بھی نہیں لیا. منال نے ہنستے ہوئے کہا. انان نے اس کی طرف دیکھا. نہیں، تم تو بس آ گئی تھی اور رہ گئی. ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی. پھر منال نے نظریں چرا کر کہا. چلو کافی لو، تمہاری غلطی کی سزا. دونوں ہنستے ہوئے کیفے کی طرف بڑھ گئے. ایک عام سا دن، لیب کوئز، تھوڑا سٹریس، تھوڑی ہنسی، لیکن ان دونوں کے بیچ ایک خاص سی انڈرسٹینڈنگ جو لفظوں کی محتاج نہیں. اور شام ایک نئے باب کی آمد تھی، لیکن ابھی کے لیے یہ دونوں لوگ بس ایک دوسرے کو کافی تھے.